جب تجلی کیا کرے کوئی، جب تجلی کیا کرے کوئی، کیوں نہ بے خود ہوا کرے کوئی، جب تجلی کیا کرے کوئی، جب تجلی کیا کرے کوئی، میں مریض کا وہ مسیحا ہے، میں مریض کا وہ مسیحا ہے، میں مریض کا وہ مسیحا ہے، پھر میری کیوں دوا کرے کوئی، پھر میری کیوں دوا کرے کوئی، میں مریض مصطفیٰ ہوں، میری زندگی جو چاہو، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ، پھر میری کیوں دوا کرے کوئی، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، میں مریض کا وہ مسیحا ہے، پھر میری کیوں دوا کرے کوئی، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر میری کیوں دوا کرے کوئی، پھر میری کیوں دوا کرے کوئی، حق نے تم کو بنایا ہے قاسم، حق نے تم کو
کرے کوئی جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہے رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے حق نے تم کو بنایا ہے قاسم چاہے جو التجا کرے کوئی چاہے جو التجا کرے کوئی پس مردن ہے وعدہ پس مردن ہے وعدہ دیدار پس مردن ہے وعدہ دیدار پس مردن ہے وعدہ دیدار شوق جینے کا کیا کرے کوئی شوق جینے کا کیا کرے نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء ہوگا روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں پس مردن ہے وعدہ دیدار شوق جینے کا کیا کرے کوئی شوق جینے کرے کوئی شوق جینے کا کیا کرے کوئی نام جپتے رہو جپتے رہو بیدن کا نام جپتے رہو بیدن کا چاہے جل کر بھنا کرے کوئی چاہے جل کر بھنا کرے کوئی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں
جل جانے والے خاک ہو جائیں ادھو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے نام جپتے رہو بید ان کا چاہے جل کر بھنا کرے کوئی چاہے جل کر بھنا کرے کوئی جب تجلی کیا کرے کوئی کیوں نہ خود ہوا کرے کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کلام کا مقطع یہ بتا رہا ہے کہ میں شعر بیشہ سنت کا کلام ہوں. اللہ 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 واہ سبحان اللہ. کیا پیارا انداز ہے اور کیا ہی عشق مصطفیٰ کا ایک انداز ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے فیض یاب فرمائے، بہرہ مند فرمائے. حضرت بابا صاحب رحمہ اللہ کی سیرت پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ قرآن کریم میں جن اولیاء کرام کا ذکر آیا ہے کچھ بات ہم اس پر بھی کریں. کیا فرمائیں گے راشد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سلمان بھائی، بڑی سعادت کی بات ہے کہ اتنے پیارے بزرگ، عظیم بزرگ کا ذکر خیر کرنا ہے اور ان کا تعلق اس روحانی جماعت سے ہے کہ جس کے فضائل اور جس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں بھی فرماتا ہے. اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے صدقے اور جن کے در سے یہ ولایت اور یہ مقام و مرتبے تقسیم ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے کلام میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی ان شخصیات کا، ان بزرگان دین کا، اولیاء کا ذکر فرمایا ہے. قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے واقعات، ان کا ذکر اور ان کی صفات کا بیان فرمایا ہے. ابتدا میں جیسے آپ نے حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر فرمایا کہ بے موسم کے انہیں پھل عطا کیے جاتے تھے، اور بھی ان کی کئی کرامات تھیں. اسی طرح اصحاب کہف کو دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ ہماری عجیب نشانی ہے. اللہ اللہ. ان کا بھی پورا مفصل بیان من آیاتنا عجبا، ایسی بات ہے. سبحان اللہ. سورہ کہف میں اس کا پورا بیان ہے، تفسیر صراط الجنان میں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی تھے، ان کا بھی ذکر ہے کہ آن کی آن میں اتنا وزنی تخت آپ نے حاضر بارگاہ کر دیا اور رب تبارک و تعالی نے اس بات کا اظہار فرمایا، رب اس بات کا بیان فرمایا کہ میرے بندے اگر چاہیں تو آن کی آن میں کیا سے کیا کر دیں. اللہ اللہ. اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولیاء کا ذکر فرمایا، ان کی صفات بیان فرمائیں. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں اولیاء کی شان پر ایک روایت ذکر فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء کون ہیں، انہیں عام انسان نہ سمجھو، عام لوگوں کی طرح نہ سمجھو. اولیاء اللہ لا یموتون، اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، وَلَٰكِن يَنْقُلُونَ مِن دَارٍ إِلَىٰ دَارٍ، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے فیض سے اور اپنے روحانی اثر سے لوگوں کو فیضیاب کرتے ہیں. آج جن کا ذکر خیر کرنا ہے سلطان العارفین، برہان العاشقین، شیخ الاسلام اور حقیقی معنوں میں شیخ الاسلام شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہے. ان کی اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو ان کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں، انفرادی پہلو بھی ہیں اور لوگوں کے ساتھ ان کی وابستگی کے اعتبار سے بھی. نمایاں پہلو ان کی سیرت میں یہ ہے کہ انہوں نے تبلیغ دین کی، امت کی اصلاح کی، اور یہ کتابوں میں بھی لکھا ہے. اور المدینۃ العلمیہ کی ایک رسالہ ہے ان کی فضیلت پر، ان کی سیرت پر، اس میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا کہ اگر شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف پر نظر کی جائے اور اس زمانے میں امیر اہل سنت کی عادات کو دیکھا جائے، ان کی تحریرات، ان کے ملفوظات کو سنا جائے تو کافی حد تک مناسبت نظر آتی ہے. اولیاء کا فیض ہی آ رہا ہے جو امیر اہل سنت کے ذریعے ساری امت تک پہنچ رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے. سلمان بھائی، دین اسلام کا حسن یہ ہے کہ دین اسلام نے جہاں دیگر معاملات میں
اصلاح کے اور بہتری کے اصول بیان کیے ہیں، وہیں تربیت اولاد اس کا بھی پورا ایک نصاب مہیا کیا ہے۔ جی اولیاء کرام کی ایک بہت بڑی فہرست ہے، بہت لمبی فہرست ہے کہ جن کی بچپنے کے عالم میں ہی ان کے والد کا انتقال ہوا اور ان کی والدہ نے اسلام اور شریعت کے اصولوں اور آداب کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کی، اور اس تربیت اولاد کا شاہکار یہ ہوا کہ اللہ کے اولیاء تیار ہوئے۔ انہی میں سے حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں کہ آپ کے بچپنے ہی میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور آپ اتنے بڑے مقام پر پہنچے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، اور اسی سے گنج شکر ان کو کیوں کہا جاتا ہے۔ اب یہ وجہ تسمیہ تو مورخین نے، علماء نے مختلف طریقے سے بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو یوں بیان کیا ہے کہ 80 دن آپ فاقے میں تھے تو نفس بڑا بھوکا تھا، الجو بھوک کی طلب تھی، کھانے کی طلب تھی، بھوک کی شدت تھی، تو آپ نے نفس کو بہلانے کے لیے سنگریزے، کنکریاں جو ہیں وہ منہ میں رکھیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ وہ کنکریاں جو ہیں وہ شکر میں، چینی میں تبدیل ہو گئی، اور آپ جو بھی سنگریزہ منہ میں ڈالتے وہ شکر کی صورت اختیار کر جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے اس وجہ کو بیان کیا ہے۔ ایک دوسری بڑی پیاری وجہ بیان کی جاتی ہے کہ بچپنے میں آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نمازوں کے لیے ذہن بنایا، آپ کی تربیت فرمائی، اور ان سے ارشاد فرمایا کہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، اور ان کی جائے نماز کے نیچے سے انہیں شکر مل جاتی ہے۔ یہ جھوٹ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی، اور ان کی والدہ کی یہ عادت تھی کہ نماز سے پہلے ان کی جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ چکے ہیں، لیکن ان کی والدہ نے شکر کی پڑیا نہ رکھی تھی۔ وہ گھبرائیں کہ آج شکر کی پڑیا انہیں نہیں ملے گی، تو فوراً گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھا کہ اے مسعود، تم نے نماز پڑھ لی؟ تو شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے والدہ کی بارگاہ میں عرض کی، جی والدہ، میں نے نماز بھی پڑھ لی اور شکر بھی کھا لی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ کی والدہ سمجھ گئیں کہ میرا بیٹا جو ہے بڑے مقام و مرتبے والا ہے، غیب سے مدد ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی شان ہے جی اللہ والوں کی، اور یہاں جو بیان فرمایا راشد بھائی نے، والدین کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے اپنی اولاد کو بنانے میں اور انہیں سنوارنے میں۔ عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین بعض اوقات اپنی اولاد کو جو ہے وہ حوالے کر دیتے ہیں، انسٹیٹیوشنز کے حوالے کر دیتے ہیں، یا پھر دوستوں کی کمپنی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور دیکھتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، اور پھر جب دیکھنے پوچھنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ بچہ سنتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے۔ تو ابھی سے اگر اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے اور ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ معاملات جو ہے وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ حسنین بھائی جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ دیا، چونکہ بچپن ہی سے آپ کی تربیت ایسی ہوئی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بچپن ہی سے عبادت کیا کرتے تھے، نماز کا کس قدر شوق تھا، اور بچپن ہی سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ بچپن ہی میں آپ کو شکر مل گئی۔ اب تھوڑے بڑے ہوئے، 15 سال کی عمر، روایتوں میں آتا ہے، کتب میں لکھا ہے کہ 15 سال کی عمر تھی جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرید ہو گئے تھے، اور اسی وقت سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح عبادت کرنا شروع کہ جس کی مثال آپ کی سیرت میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عبادت میں مشغول تھے، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پیر کی بارگاہ میں آئے، بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئے، اور تمام مریدین کو فیوض سے نوازا۔ پھر پوچھا کہ آپ اپنے ایک مرید کا تذکرہ کیا کرتے ہیں جسے گنج شکر کہا جاتا ہے، بابا فرید کہا جاتا ہے، وہ کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عبادت میں مشغول ہیں۔ تو آپ نے پھر کہا کہ چلو ہم ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور انہیں فیوض و برکات سے نوازتے ہیں۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے دادا پیر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آپ نے اٹھنا چاہا لیکن آپ اٹھ نہ پائے، چونکہ اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ عبادت کے سبب آپ کو اس طرح کی کمزوری لاحق ہو گئی کہ آپ اٹھ نہ پائے۔ پھر مقام و مرتبہ کیا ملا کہ آپ کا ایک بازو حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پکڑا، اور ایک بازو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پکڑا، اور آپ کو کھڑا کیا اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے مولا، فرید کو قبول فرما لے اور اسے درویشوں میں شمار فرما لے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی حافظ صاحب۔
حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدا ہی سے بچپن ہی سے آپ کو جو گھر میں ماحول ملا وہ ایک اسلامی اور نظریاتی ماحول تھا. والد صاحب کے انتقال کے بعد والدہ نے جو تربیت کی, جو والدہ کا کردار ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ, زہد, تقوی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت, یہ سب کے سب وہ پہلو ہیں جو آپ کی والدہ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے. اور یہی وجہ ہے کہ والدہ نے انہی اسلامی طریقوں پر حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت فرمائی. اس لیے اولاد کے اچھا ہونے میں والدین کی سیرت کا بہت بڑا کردار ہوا کرتا ہے, بلکہ مرکزی کردار ہی والدین کی سیرت کا ہوا کرتا ہے. ایک بار یہ کتنی اللہ تبارک تعالیٰ کی نیک بندی تھی, اللہ تبارک تعالیٰ کی ولیہ تھی, رب کی بارگاہ میں ان کا کیسا مقام و مرتبہ تھا. ان کی والدہ کا واہ. نماز تہجد ادا فرما رہی ہیں اور صبح کا وقت ہے, یعنی فجر سے قبل, تو ایک غیر مسلم چور جو ہے وہ مکان میں داخل ہوتا ہے چرانے کے لیے. جو ہی مکان میں داخل ہوا, آپ نماز ادا فرما رہی ہیں, نماز تہجد کے اندر ہے, وہ غیر مسلم چور اسی وقت فوراً اندھا ہو گیا. اور جب اندھا ہوا تو اب اسے غلطی کا احساس ہوا کہ یہ کام تو پہلے ہی غلط تھا, لیکن آج کسی اور جگہ آ گیا کہ جہاں اس طرح کا معاملہ ہوا. تو پہلے کچھ لے کر چلا جایا کرتا تھا دیگر جگہوں پر, لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ آج اندھا ہو گیا. اسی وقت جو ہے رویا, گڑ گڑایا, کہنے لگا اس گھر میں کوئی اللہ کا بندہ ہے, اگر وہ بزرگ ہے تو میرے لیے وہ بزرگ ہے, میرے بھائی کی جگہ ہے, میرے باپ کی جگہ ہے, اور اگر کوئی اللہ کی بندی ہے تو وہ میرے بہن کی جگہ ہے, ماں کی جگہ ہے, میرے لیے دعا کرے, میں اندھا ہو گیا ہوں تاکہ میری بینائی اللہ تعالیٰ واپس کر دے. آپ کی جو والدہ تھی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا اس کی بینائی سے عطا کر دے, واپس لوٹا دے. اسی وقت انکھیارہ ہوا, واپس چلا گیا الٹے قدموں. صبح آیا, غیر مسلم تھا, پورے خاندان سمیت آپ کی والدہ پہ کلمہ, آپ کی والدہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلم, پورے کا پورا خاندان. یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ ماجدہ کا. جب والدہ ایسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں, سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب کنیز ہو, ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والی ہو, تو پھر اولاد بھی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی جیسی ہی ہوا کرتی ہے. اولیاء کرام بالخصوص جو مشائخ چشت ہیں, اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی تربیت کے اندر ان کی وہ جو پاکیزہ مائیں ہیں ان کی سیرت کا بہت بڑا عمل دخل ہے, ان کی تربیت کا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی دیکھیے آپ, حضرت سیدنا صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی کو فیض اگرچہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی سے ملا, لیکن والدہ ان کی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی ہمشیرہ ہے. یوں ان کی زندگیوں میں ان کی مائیں والدہ جو ہے ان کے کردار کا, ان کی سیرت کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اولاد کی تربیت کو کے وقت اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ جو عمل والدین کرتے ہیں, جیسی سیرت, جو کام وہ کر رہے ہیں, اگر والد کی عادت یہ ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے اٹھتا ہے اور فجر کی سنتیں گھر میں ادا کر کے پھر وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے جاتا ہے, بچے دیکھتے ہیں واپس آ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, بچے دیکھ رہے ہیں, چھوٹے بیٹیاں دیکھ رہی ہیں, بیٹے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والد کی یہ روٹین ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہی آہستہ آہستہ یہی روٹین رہتی ہے اور بندہ جو ہے وہ نمازی بنتا چلا جاتا ہے. لیکن جب وہ والدین کو غلط کام کرتے ہوئے, شریعت کی نافرمانی کرتے ہوئے, نماز قضا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو گھر کے اندر وہی ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کریں. ضروری نہیں کہ ساری کی ساری تربیت بول کر ہی کی جائے, کچھ کر کے دکھانا بھی جو بندے کا عمل ہے, کردار ہے, وہ بھی ایک بہت بہت بڑا پیغام ہوا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سلمان بھی اکثر مطلب اس طرح کے واقعات, یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. اور آج کل مطلب اگر اس کو جدید اس میں لے لیں تو چونکہ ٹچ موبائل ہوتا ہے, والد یوں کر رہا ہوتا ہے تو چھوٹے بچے, بالکل چھوٹے بچے آپ انہیں دیکھیں گے, وہ بھی اگر اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیں تو وہ یوں ہی کر رہا ہوگا اس کو. تو جو وہ دیکھ رہا ہے اس کو اپنا رہا ہے. تو گھر میں جیسا ماحول وہ دیکھے گا وہ اس کے دماغ کے اندر, دل کے اندر وہ نقش ہوتا چلا جائے گا.
ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اس بات کا اہتمام کریں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے انہیں نیک نمازی بنائیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا بندہ بنائیں، انشاءاللہ الرحمن گھر میں بھی سکون ہوگا اور معاشرہ بھی ہمارا جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ایک مدنی معاشرہ، ایک مثالی معاشرہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس طرح پوری دنیا میں، پورے ملک میں، سب کے سب شہروں کے اندر امن چین اور سکون آتا چلا جائے گا۔ آپ نے بڑی پیاری بات کہی آپ صاحب، لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد جو ہے وہ نظر دوڑائیں تو ایک بات بڑے واضح طریقے سے سامنے آتی ہے، پتہ چلتا ہے، یہ میں آپ نوٹڈ بات ہے، میں نے بھی نوٹ کی ہے اور شاید آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی، اور بلکہ مدنی چینل کے ناظرین کا بھی ہو سکتا ہے تجربہ ہو کہ ہمارا وہ بچہ جو مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یا جو قرآن کریم پڑھنے کا ذوق شوق رکھتا ہے، یا جس کی مدنی ماحول میں ایک جسے کہیں کہ آنے جانے کا ایک ذوق شوق ہوتا ہے، تو بعض اوقات والدین اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے یہ بھی کہتے ہیں مسجد سے یہ سیکھ کے آئے ہو، نماز مسیحے کے آتے ہیں ایسے سیکھ کے آئے ہیں، مسجد گئے تھے تو وہاں سے یہ سیکھ کے آئے ہو، تمہیں امام صاحب یہ سکھا رہے ہیں، قاری صاحب یہ بتا رہے ہیں، اسلامی بھائی تمہیں یہ سکھا رہے ہیں۔ اسلامی بھائیوں نے تو جو سکھانا ہے تو سکھانا ہے، ہم غور کر لیں، ہمارے گھر میں تو بچہ یہ پل رہا ہے، بچپن سے جو ہے جب پیدا ہوا تب سے لے کے آج تک یہ ہمارے گھر میں یہ کہیں ہم نے ہی تو نہیں سکھایا اس کو جو یہ کر رہا ہے، یا چلیں ہم نے نہیں سکھایا، کہیں ہماری عادات نے تو نہیں سکھایا انویزیبل طریقے سے، چلیں ہماری عادات نے بھی نہیں سکھایا، تو ہم نے گھر میں جو ایک جو ہے وہ ڈبہ رکھا ہوا ہے، یہ ٹی وی میری مراد ہے، اس ٹی وی پہ جو ہم ڈرامے دیکھتے ہیں یا یہ دیکھتا ہے، کہیں ان سے تو نہیں سیکھ رہا یہ، یا جو ہم جن ڈراموں کو دیکھ رہے ہیں انہی ڈراموں کو دیکھ کے کہیں وہی حرکتیں تو نہیں کر رہا۔ ڈراموں میں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، ڈرامہ تو ڈرامہ ہی ہوتا ہے نا، اور ڈرامہ میں آپ کو عرض کروں کہ معاشرے کے اندر یہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے بھی نہیں ہیں، لوگ جو بندہ جس کی مذمت کرنی ہو نا اس کے بارے میں یہ لوگ ڈرامہ کر رہا ہے یا ڈرامے باز آدمی ہے، یوں بولتے ہیں، تو ڈرامہ ہی ہوتا ہے اور حقیقت جو ہے ریئلٹی ہوتی ہے۔ تو اب ہمارا بچہ بھی یہ چیز مسجد سے سیکھ کر آ رہا ہے یا کہیں اور سے سیکھ کر آ رہا ہے یا ہم سے سیکھ رہا ہے، اس پر غور کی حاجت ہے۔ تو اس کو مسجد میں کبھی یہ نہیں سکھایا جائے گا کہ ماں باپ کی جا کے نافرمانی کرو۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اسلامی بھائیوں کے ساتھ، عاشقان رسول کے ساتھ اگر اٹھنا بیٹھنا ہے تو کبھی یہ نہیں سکھایا جائے گا کہ ماں باپ کے ساتھ جا کے جو ہے وہ اونچی آواز میں بات کرو یا ان کی عزت نہ کرو یا ان کو ویلیو نہ دو یا ان کی جو ہے وہ تم توہین کرو، یہ کبھی ذہن نہیں دیا جائے گا۔ جھوٹ بولو یہ نہیں سکھائیں گے، اور غلط کاریاں جو ہوتی ہیں یہ کرو کبھی نہیں سکھائیں گے۔ الحمدللہ نہ مساجد میں یہ بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، نہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یا عاشقان رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بندے کو یہ بتایا سکھایا جاتا ہے۔ ہماری اولاد عمومی طور پہ دیکھا جائے جو کر رہی ہوتی ہے تو جو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے وہی کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں حافظ صاحب نے ایک بڑی پیاری بات جو مثال دی کہ یہ موبائل والی کہ دیکھتا ہے بچہ باپ کو کہ باپ یوں کر رہا ہے تو بچہ بھی یہی کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ تو دیکھی بھالی چیز ہے، زمانے میں لوگوں نے دیکھی، لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہماری اولاد کرے نا، آپ دیکھیں بچے ناچتے ہیں، بچے بعض کا چھوٹے بچے میوزک پلے ہو تو ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ جن کے گھر میں میوزک بجتا ہی نہیں ہے، جن کے گھر میں یہ ناچ ہوتا ہی نہیں ہے، ان کے بچے کے سامنے بھلے میوزک بجائیں بھلے ڈھول بجائیں جو بھی کریں تو وہ تھوڑی ناچے گا وہ۔ تو یہ ہمارا بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یوں ہو تو یوں کرتے ہیں۔ کسی شخص نے بڑی بات کہی، پیاری بات کہی حافظ صاحب، انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں بندر بڑی نکالی کرتا ہے، بندر سے زیادہ نکالی انسان کا بچہ کرتا ہے۔ بچہ لیتا ہے، دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرف آئیں، اپنی اولاد اگر ہماری اولاد اگر اچھی طرف جا رہی ہے اور وہ مسجد کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، ایک واسطہ ہے، ایک ریلیشن ہے، غلطی اگر کر بھی دے تو مسجد کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے؟ آپ اس کو ویسے بھی تو سمجھا سکتے ہیں، بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ نہیں کرتے۔ کیا فرمائیں گے؟ پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی تربیت اولاد کے حوالے سے۔ کئی لوگ اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں کہ بچپن میں اس طرح کے بچے کو تانے دیے جاتے ہیں، مذہبی اسلامی ماحول یا اچھی جگہ پر جانے کا تانا دیا جاتا ہے اور اس کی برائیوں کو اس کی طرف نسبت کیا جاتا ہے، اور اپنی کوتاہی جو تربیت اولاد کے معاملے میں اپنی کوتاہی ہے اس کی طرف نظر نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم بھی عطا فرمائے اور اولاد کی اچھی تربیت کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ سلمان بھائی، دین اسلام میں اولاد کی تربیت کا کتنا اہتمام ہے کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی
باپ پر اپنی اولاد کے حقوق لازم ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رسالے مشعلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد کہ باپ پر اپنی اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں، اس کو اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں بیان فرمایا۔ وہاں اعلیٰ حضرت نے ابتداءً اس بات کو ذکر فرمایا کہ دیندار لوگوں میں شادی کرے۔ اب خواہش ہے کہ میری اولاد نیک ہو، خدا کا قرب پائے اور دنیا میں بھی میری نیک نامی کا باعث اور آخرت میں مجھے شفاعت کروا کر اور مجھے جنت پہنچائے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ لیکن انسان کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ جمال کو دیکھا جاتا ہے، اسی طرح مال کو دیکھا جاتا ہے، خاندان کو دیکھا جاتا ہے اور دین کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں یہ ترغیب اور یہ حکم ارشاد فرمایا گیا کہ دین کو اختیار کرو۔ ہماری ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ دینی لوگوں میں شادی کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ نظر بھی آتا ہے، یہ مشاہدے والی بات بھی ہے کہ انسان کا جو کی اولاد ہوتی ہے وہ اپنی ماں کے خاندان کے جو افراد ہوتے ہیں ان پر اس کی عادات جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا کہ بچے پر نانا اور ماموں کی عادات کا اثر ہوتا ہے۔ تو اچھے گھرانے میں، مذہبی گھرانے میں اگر یہ معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ اولاد کے سدھرنے اور اچھا ہونے کی بھی امید کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پنجابی شاعر نے کہا ہے کہ ماں دی مامتا ہے درسگاہ پہلی، سبحان اللہ۔ ایتھوں زندگی دا نسب العین بندا ہے، واہ، ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا اللہ ہے، اللہ۔ سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوئے صابر پھر لال بھی سخی حسین بندا ہے۔ تو یہ بڑا کردار ہوتا ہے ماں باپ کا۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور اپنی اولاد کی اچھی جو ہے وہ تربیت بھی کریں، اور جس طرح حضرت بابا صاحب رحمہ اللہ کی والدہ نے ان کی تربیت فرمائی، اللہ ہمیں بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ جی، اگر ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیں تو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ نے کیسا انداز دیا نماز کا پابند بنانے کے لیے، انہیں کیسا انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ بچہ نمازی بن جائے۔ بالکل حکمت عملی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں، اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو لوگوں کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ بیٹا اگر تم ٹاپ کرو گے کلاس میں تو تمہیں فلاں چیز لے کر دیں گے، موبائل لے کر دیں گے، سائیکل لے کر دیں گے، فلاں کریں گے، لے کے دی جاتی ہے۔ سائیکل کا پرانا زمانہ ہو گیا ہے۔ بائک بھی ہاں جی، بائک ہے، اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے بچے کی تربیت اس انداز میں کریں، بیٹا فجر کی نماز پڑھو گے تو فلاں تمہاری پسند کی چیز لے کر دوں گا۔ اگر تم قاعدہ، مثال کے طور پر مدنی قاعدہ پڑھ رہا ہے اور مدرسہ جانے میں جو ہے مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہے بچہ اور وہ پس و پیش کر رہا نہیں جا رہا، تو اب ان معاملات کے اندر بھی ہماری حکمت عملی یہ ہونی چاہیے، بیٹا میں تمہیں فلاں چیز لے کر دوں گا، تاکہ بچہ جو ہے وہ دین کی جانب بھی راغب ہو، صرف دنیا دار نہ بنے۔ یہ اگر ہم اس طرح کی حکمت عملیاں اپنے مفادات کے لیے دنیاوی طور پر، مطلب اس کی تعلیم اچھی ہو، اس کے لیے اب کہیں گے بیٹا اگر تم نے میٹرک ٹاپ کر لیا اور بی اے میں پاس ہو گئے تو میں تمہیں لیپ ٹاپ لے کر دوں گا، فلاں کروں گا، یہ کروں گا، یہ ٹھیک ہے آپ کی اگر نیت اچھی ہے، دین کے معاملے میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ بیٹے اگر 5 وقت کی نماز آج پڑھو گے تو صبح تمہاری پسند کا ناشتہ کرواؤں گا، فلاں کام کروں گا، یہ مطلب ابتدا ہی سے اس طرح کا معاملہ رکھا جائے تو انشاءاللہ الرحمن اولاد جو ہے تابع فرمان بھی ہوگی، اور جو آپ چاہ رہے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ دین متین کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والی بن جائے تو انشاءاللہ وہ ایسی ہوتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور بات بہت اہم اور ضروری ہے جی حضور، کہ خالی اولاد کو تربیت دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن بنایا جائے کہ مجھے خود بھی اپنی تربیت کرنی ہے۔ اب اگر ہم معاشرے میں دیکھیں کہ جمعے کی نماز میں اگر ہم دیکھیں تو بچے اور بڑے تقریباً مساجد میں بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں، اور مساجد میں جگہ بسا اوقات کم پڑ جاتی ہے، اور مساجد سے باہر صفیں بنائی جاتی ہیں۔ بچے بھی شوق سے نماز جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جو والد ہے یہ بھی نماز جمعہ پڑھنے آتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اب اور نمازوں میں نہ چونکہ والد آتا ہے نہ بچہ آتا ہے، تو والدین خود بھی، اب ایسا نہیں کہ والدین خود آپس میں لڑائی کریں اور بچے کو کہیں دیکھو بیٹا لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اللہ اللہ، خود گالی دیں اور بچے کو کہیں دیکھو بیٹا گالی دینا بری بات ہے۔ تو اپنی تربیت بھی کریں، گھر میں ماحول ایسا بنائیں جو مدنی انقلاب برپا کر دے، اسلامی ماحول ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اسلامی ماحول ہوگا، اسلامی تربیت ہوگی تو انشاءاللہ بچہ خود ہی سیکھنا شروع کر دے گا۔
بچہ اب دیکھ لیجئے جن کے گھروں میں مدنی چینل چلتا ہے تو الحمدللہ ان کے گھر میں جو بچے ہیں وہ خود بخود والدین کے کہے بغیر ہی نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ایسی بات تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہمارا مدنی مقصد سنانا شروع کر دیتے ہیں, صلو علی الحبیب کہنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, سندھی اسلامی بھائی, ان کے گھر پہ ایک دفعہ جانا ہوا, چھوٹا سا بچہ تھا ان کا, بہت پہلے کی بات ہے, تو چھوٹا سا بچہ تھا ان کا, تو انہوں نے کہا بھائی مدنی مقصد سناؤ. اب بچہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب انہوں نے کہا بھی کہ یہ اس کو نہ میں نے سکھایا ہے نہ اس کی ماں نے سکھایا ہے. بچہ مدنی چینل دیکھتا ہے تو اس میں امیر سنت کی آواز میں مدنی مقصد آتا ہے تو یہاں سے سیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ضروری ہے کہ والدین اپنی تربیت بھی کریں اور گھر کا ماحول بھی ایسا بنائیں جو مدنی ماحول ہو. سبحان اللہ. مدنی چینل الحمدللہ اس کے لیے ہمارا ساتھ دے رہا ہے, اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے گھر میں, خود بھی دیکھتے رہیں گے, گھر والوں کو بھی دکھاتے رہیں گے, بچے بھی دیکھتے رہیں گے, امیر سنت کی زیارت کریں گے, ان کے مدنی مذاکرے سنیں گے, نگران شورا کے بیانات سنیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی مدنی ماحول بنتا چلا جائے گا. ذکر خیر جی یہاں میں ایک بات عرض کروں گا, بابا صاحب کا ذکر بھی ہو جائے گا کہ انسان کو کاروبار میں اگر لاس ہوتا ہے یا دنیاوی کوئی نقصان ہوتا ہے تو انسان تشویش میں مبتلا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے. لیکن اگر اولاد بگڑ گئی ہے, دین کے راستے پر نہیں ہے اور نافرمانی پر اتری ہوئی ہے, خواہ وہ اللہ رسول کی نافرمانی کر رہی ہو یا والدین کی نافرمانی کر کے انڈائریکٹ شریعت کی مخالفت کر رہی ہو, تو بسا اوقات انسان کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی. ایک تو ہوتا ہے کہ یہ مطالبہ ہوتا ہے عموماً والدین کی طرف سے کہ اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی, ہماری فرما بردار نہیں ہے, ان کی فرما بردار بن جائے, ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دے تو اولاد فرما بردار اور اولاد سے عزیز کچھ نہیں ہوتا. لیکن ان کی نافرمانی کرے نہ کرے, اگر رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہے, اس کے محبوب کی سنتوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے, شریعت کی مخالفت پر اتری ہوئی ہے, تو بسا اوقات والدین کو اس کا کوئی صدمہ نہیں ہوتا, حالانکہ اس کا صدمہ زیادہ ہونا چاہیے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو شیخ ہیں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے ایک مرتبہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نکاح کی تلقین فرمائی کہ آپ نکاح کریں. تو انہوں نے ادب سے سر جھکا کر یہ عرض کی کہ یا سیدی, اگر اولاد نافرمان نکلی, یعنی فرما بردار اولاد ہو تو بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اگر وہ نافرمان ہو اور بالخصوص رب کی نافرمانی کرنے والی ہو تو دنیا اور آخرت میں وہ نقصان کا باعث ہو سکتی ہے. عرض کی کہ اگر اولاد نافرمان نکلی تو رب کی بارگاہ میں شرمندگی ہوگی. تو اب ان کے شیخ بھی اعلیٰ مرتبے والے تھے, انہوں نے فرمایا, بڑی پیاری تسلی اور بڑی پیاری بشارت عطا فرمائی, فرمایا کہ اگر تمہاری اولاد اچھی ہوئی تو وہ تمہاری, اور اگر بری نکلی تو اسے ہمارے سپرد کر دینا, اسے اللہ جانے اور ہم جانے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. ذکر خیر جاری و ساری ہے, جاری و ساری رہے گا. کچھ آپ کی کالز اور آپ کی میسیج کو شامل کرتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے, میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا اور پیارا سلسلہ ہے. آج کے اس سلسلے کے اندر مجھے یہ کلام سنا دیں. اے کاش کہ آ جائے عطار مدینے میں, بلوال خدا را اب سرکار مدینے میں. سبحان اللہ. شیر قادری فالیہ اشعار سے عرض کر رہا ہوں. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ امیر اہل سنت کی یہ منقبت سنا دیں. میرے عطار زندہ باد, میرے عطار زندہ باد. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں خلیل بھائی اولاد کے حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی بتائیے گا کہ اولاد فرما بردار ہو جائے, جو بات نہیں سنتے وہ بات سننے لگ جائیں, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جی میرا نام محمد رضا اتاری ہے, میں جیلم سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے. ان کی مہک میں دل کے غصے کھلا دیجیے ہیں. مرحبا. میرا نام محمد عبداللہ اتاری سرائے علمگیر سے عرض کر رہا ہوں. جامعۃ المدینہ جہلم کے درجے متوسط 2 میں پڑھتا ہوں. سلمان بھائی, میری آپ سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. واہ جی واہ, ماشاء اللہ. مرحبا. قمر زمان اتاری پھر ہسوبہ سے بول رہا ہوں. اور خلیل بھائی سے میری گزارش ہے کہ پچھلے دنوں جب آپ آئے تھے تو آپ نے ایک آنکھ کو گرد جو سیاہ دھبے بن جاتے ہیں اس کا ایک علاج بتایا. آپ کا حضور وہ برائے مہربانی وہ دوبارہ دہرا دیں, ہم اس سے لکھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میری یہ فرمائش ہے
تو مجھے یہ کلام شریف سنا دیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، مرحبا، ماشاء اللہ۔ سلمان بھائی نعت سننا چاہتا ہوں۔ محمد ریاض تاریخ شکر سے بات کر رہا ہوں، جس سے خلق کہتی ہے مصطفیٰ، یہ نعت سنوا دیں۔ جین خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، کہ مدینہ جن کا دیار ہے، جن خلق کہتی ہے مصطفیٰ۔ کیا زبردست کلام کی فرمائش کی ہے، آپ یقین مانیں جب ہم سلسلے میں آ رہے تھے تو میری نیت تھی کہ آج خلیل بھائی کو میں کہوں گا یہ کلام سنائیں، یہ والا نا، تو بہرحال پھر ہماری ایک وہ ہوتی ہے، مشاورت بھی ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، تو چلیں بہرحال فرمائش کی ہے آپ نے، زبردست کلام کی فرمائش کی ہے۔ اسد بھائی نے پڑھا تھا رمضان شریف میں، کیا خوبصورت اور زبردست انداز میں پڑھا تھا، ماشاءاللہ، مرحبا۔ جی مجھے نعت سننی ہے، کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں، یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ میں راؤ محمد عبدالسلام اتاری، پاک پتن شریف کے نواحی گاؤں ڈبل 12 SP سے عرض کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ میری نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے برادر اعلیٰ حضرت استاد زمان مولانا حسن علی خان رحمۃ الرحمان کا یہ کلام سنا دیں۔ نہ ہو آرام جس بھی کو سارے زمانے سے، اللہ اللہ اللہ، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کی آستانے سے، کیا پیارا کلام، یہ تو پوری ہونی چاہیے فرمائش پاک پتن سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ جی جب تک مزید کالز آ رہی ہیں ہم انشاءاللہ کچھ آپ کے میسیجز کو جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں۔ جی یہ ہیں کہاں سے، NPT سے، اب یہ NPT کون سا علاقہ ہے جی، یہ تو میسج کرنے والے ہی جانتے ہیں۔ بہرحال راشد مدنی سے آج نعت سنوائیں، واہ جی، سبحان اللہ، ضرور انشاءاللہ۔ یہ ہیں جی خلیل بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سبحان اللہ۔ مائی سٹی گلشن حدید کراچی سے ہوں اور نام ہے زبیر احمد، بہت شکریہ زبیر بھائی آپ کے میسیج کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وسیم بھائی ہیں فرام BWN، یہ BWN کون سا علاقہ ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، BWP بہرحال بہاولپور کو کہتے ہیں، تو بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہیں جی کہاں سے ہیں جی، خلیل بھائی کی آمد مرحبا، بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر دے جی۔ محمد عثمان بھائی ہیں کوٹ سارنگ تلا گنگ سے، بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے۔ مجھے یہ سنا دیں، نعت سنا دیں، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، سبحان اللہ۔ میرا گلا خراب رہتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، کوئی علاج بتا دیں، غلام صابر اتاری فرام کہاں سے ہیں جی، کمر، اب آگے نام لکھا ہوا ہے جی، بہر علاقہ جو بھی ہے آپ کا، مرحبا، آپ کا میسیج بہت شکریہ، آسان نام لکھا کریں تاکہ میں پڑھ بھی سکوں جی۔ یہ ہیں جی نام کیا ہے ان کا، عمران بھائی ہیں چنیور سے، بہت شکریہ جی، ناز شریف سنا دیں، کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، ضرور انشاءاللہ۔ یہ ہیں جی باغ اتار سے ہیں محمد ابراہیم بھائی کالا باغ سے، بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، یہ کلام سنا ہے۔ خلیل بھائی سر سے کلام سنا دیں، کون سا کلام سننا ہے جی ان کو، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، عرش کیا فرش پہ جاری ہے حکومت تیری، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی، مرحبا، سرکار توجہ فرمائیں، یہ والا کلام سنا دیں۔ اور میسیجز بھی ہیں ان کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ خلیل بھائی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مدنی گلدستہ، اور اس کے بعد پھر ہم علاج بھی لیں گے اور پرسکون نیند کیسے آئے گی یہ بھی آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مقدر حسین ہمارا ہے، مصطفیٰ کا ہمیں سہارا ہے، اس کے چند اشعار آئیے مل کر پڑھتے ہیں. کیا مقدر حسین ہمارا ہے، مصطفیٰ کا ہمیں سہارا ہے. کیا مقدر حسین ہمارا ہے، اولیاء کا ہمیں سہارا ہے. جو شہیدی سے پیار کرتا ہے، جو شہیدی سے پیار کرتا ہے، حق تعالی کو وہی پیارا ہے، حق تعالی کو وہی پیارا ہے. ذرہ ذرہ نبی کی گلیوں کا، ذرہ ذرہ نبی کی گلیوں کا، کوئی چاند اور کوئی تارا ہے، کوئی چاند اور کوئی تارا ہے. کیا مقدر حسین ہمارا ہے، مصطفیٰ کا ہمیں سہارا ہے. دشمن جان کو بھی دعائیں دی، دشمن جان کو بھی دعائیں دی. کتنا اچھا نبی ہمارا، کتنا اچھا نبی ہمارا ہے. حاصل زندگی ہے وہ لمحہ، حاصل زندگی ہے وہ لمحہ، جو در یار پہ گزارا ہے، جو در یار پہ گزارا ہے. بغیر امداد آ گئے فوراً، بغیر امداد آ گئے آقا. میں نے مشکل میں جب پکارا ہے، میں نے مشکل میں جب پکارا ہے. کیا مقدر حسین ہمارا ہے، مصطفیٰ کا ہمیں ان کا دامن نہ ہاتھ سے چھوٹے، ان کا دامن نہ ہاتھ سے چھوٹے.
उम्मती उनका जाए तो ज़ख्म में उम्मती उनका मेरे आका को कब गवारा है मेरे आका को कब गवारा है लोग आँखों पे जो बिठाते हैं या नबी ये करम तुम्हारा है अल्लाह अल्लाह तजल्लियों का हुजूम अल्लाह अल्लाह तजल्लियों का हुजूम उनके दर का हसी नजारा है उनके दर का हसी नजारा है तेरी निस्बत ने या रसूल अल्लाह रंग इंसानियत निखारा है हूँ नियाज़ी नात खाने हुजूर हूँ नियाज़ी मैं नात खाने हुजूर कितना रोशन मेरा सितारा रोशन मेरा सितारा है कम कदर हसी हमारा है मुस्तफा का हमें सहारा है अल्लाह 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 वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निगरान शुरा हाफिज़हुल्लाह ताला अल्लाह पाक सलामत रखे किबला निगरान शुरा को बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि बाज़ औक़ात बंदे का जी नहीं चाहता कि कलाम ख़त्म हो लेकिन जाहिर सी बात है मक्ता भी पढ़ना ही पड़ता है। क्या ज़बरदस्त कलाम नियाज़ी साहब ने लिख कर जो है वो कमाल कर दिया है और खलील भाई ने पढ़ के जो है वो धमाल कर दिया। सुभान अल्लाह अल्लाह बरकत दे। जी खलील भाई जी सुभान अल्लाह अकबर सुन के अपने दिल को तस्कीन देने की कोशिश की है। आपकी हौसला अफजाई मरहबा जज़ाकल्लाह जी। आइए मनक़बत के चंद अशार जी। शाह देना लो चंगाए मंगता फरीदा शाह देना लो चंगाए मंगता फरीदा शाह देना लो चंगाए मंगता फरीदा घर घर दे विच है बेलियो चर्चा फरीदा घर घर दे विच है बेलियो चर्चा फरीदा दुनिया दा कोई सोहना भी जचिया उन्हां नहीं दुनिया दा कोई सोहना भी जचिया उन्हां नहीं एक बार जिन्ना तक लिया चेहरा फरीद दा
ایک بار جنت تک دیا چہرہ فرید دا شاہ دینالو چنگائے منگتا فرید دا دتیاں میرے نصیب نے سو سو مبارک دتیاں میرے نصیب نے سو سو مبارک دروازہ جیڑے ول میں ملیا فرید دا دروازہ جیڑے ول میں ملیا فرید دا صفتاں کراتے کی کرا مکدی مقادمہ صفتاں کراتے کی کرا مکدی مقادمہ اللہ دا ہے فرید تے اللہ فرید دا اللہ دا ہے فرید تے اللہ فرید دا مر جانے آگی جس گھڑی اے عرض ہے میری مر جانے آگی جس گھڑی اے عرض ہے میری لکھ دینا میری قبر تے چلا فرید دا لکھ دینا میری قبر تے چلا فرید دا شاہ دے نالو چنگائے منگتا فرید دا سبحان اللہ سبحان اللہ منقبت بھی نعت بھی دیگر سلسلے بھی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی شامل رکھنا ہے اور یہاں پر ایک مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی جو اس سال حج کو گئے اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے جو نہیں جا سکے وہ امید رکھیں تیاری کریں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں رکنیشورہ حاجی شاہد مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھا تو انہوں نے ایک بات بتائی بڑی ذوق افزا بات ہے آپ کو بھی بتا رہا ہوں تو کہنے لگے کہ ہم نے بھی حج کی درخواست جو ہے وہ جمع کروا دی ہے تو بتا رہے تھے مجھے انہوں نے کسی سے کہا تو انہوں نے کہا اچھا آپ نے بھی جمع کروا لی درخواست ہاں جی ہاں کرا دی کس کو جمع کرائی ہے کہا اللہ کریم کی بارگاہ میں درخواست جو ہے وہ پیش کر دی ہے تو کرم ہو ہی جائے گا انشاءاللہ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا بھی کریں دعا بھی کریں اور تیاری بھی کریں عاشقان رسول کے کیا انداز ہوتے تھے آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین وقت ہوا ہے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں حاجیوں کے واقعات سننے کا آج ایک بہت خوبصورت واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑے بڑے دنیا میں آپ نے سخی دیکھے ہوں گے مگر ذرا یہ واقعہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے مشہور تابعی بزرگ ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کا ارادہ کیا تو کئی عاشقان رسول آپ کے رفقا آپ کے ساتھی آپ کے لیے آپ کے ساتھ ہی حج پر جانے کے لیے تیار ہو گئے آپ نے سب سے اخراجات لیے اور اس کو صندوق میں ڈال کر محفوظ کر لیا
پھر اپنے پلے سے سب کے لیے سواریاں لی کرائے پر، اور یہ قافلہ سوئے حرم رواں دواں ہو گیا۔ جب یہ مدنی قافلے والے آگے بڑھتے گئے تو راستے میں عمدہ سے عمدہ کھانے حضرت عبداللہ ابن مبارک انہیں کھلاتے رہے۔ جب یہ قافلہ بغداد شریف پہنچا تو آپ نے سب کے لیے بہترین لباس اور کھانے پینے کا سامان خریدا۔ قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا بالآخر مدینہ منورہ میں جب حاضر ہو گیا تو آپ نے ہر رفیق کو مدینہ منورہ سے ان کے گھر والوں کی فرمائش کے مطابق چیزیں خرید کر عنایت فرمائیں۔ اس کے بعد جب مکہ معظمہ کی پرکیف فضاؤں میں یہ مدنی قافلہ پہنچا تو سب نے مناسک حج ادا کیے۔ حج کے بعد یہاں سے بھی اپنے پلے سے سب کو تبرکات وغیرہ خرید کر دیے۔ واپسی میں بھی راستے بھر عاشقان رسول پر دل کھول کر آپ خرچ کرتے رہے۔ جب یہ قافلہ اپنے وطن واپس پہنچا تو آپ نے ان کے گھروں پر حسب ضرورت پلستر وغیرہ کروا کر چونا بھی کروا دیا۔ 3 دن بعد اپنے قافلے والوں کے جو جتنے بھی حاجی تھے سب کی اپنے گھر پر دعوت کی، بطور سوغات نے بہترین ملبوسات لباس عطا کیے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ نے صندوق منگوایا، اس کو کھولا اور ہر ایک حاجی کی رقم جوں کی توں انہیں واپس کر دی۔ اللہ غنی، ذرا سوچئے، جو خرچہ لیا تھا وہ سارا واپس کر دیا اور باقی پورے سفر پر آپ خرچ کرتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ حج مبرور کی نشانیوں میں، اے میرے حاجیوں غور سے سنیے، حج مبرور کی، حج مقبول کی نشانیوں میں یہ لکھا ہے کہ بندہ کچھ زیادہ راہ اپنے ساتھ لے کر زیادہ جائے اور اپنے رفقا پر، اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا رہے۔ تو اس سفر میں دل کھول کر خرچ کیجئے گا۔ سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے اور اس کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ اور عطا فرماتا۔ اور حج کے سفر پر خرچ کرنا، سبحان اللہ، حدود حرم میں خرچ کیا تو 1 کا لاکھ، آپ دنیا میں کہیں اور 1 خرچ کریں گے تو 1 نیکی، وہاں تو ہر نیکی لاکھ نیکی کے برابر۔ سبحان اللہ، سخاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسی پسند ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا عالم کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا۔ اللہ کریم ہمیں بھی بخل سے بچا کر سخاوت کی نعمت عطا فرمائے، کنجوسی کے وبال سے ہمیں رب کریم دور فرمائے۔ منقول ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب یمن کے شہر صنعاء سے مکہ مکرمہ کی طرف آئے تو آپ کے پاس 10,000 دراہم تھے، 10,000 درہم تھے۔ مکہ شریف کے باہر آپ نے خیمہ لگایا، چادر بچھا کر ساری رقم اس پر ڈال دی، جو بھی آتا اس سے مٹھی بھر کر عطا فرما دیتے۔ جب ظہر کی نماز پڑھی تو وہ چادر جھاڑ دی، اس پر 1 درہم بھی باقی نہ بچا تھا۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، یہ ہے اللہ والے، ان کی یہ سخاوت کا عالم ہوتا تھا۔ آج لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے پھر بھی راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ بھی پوری دیجیے، صدقہ و خیرات بھی کیجیے، مسلمانوں کی خیر خواہی بھی کیجیے، اللہ خرچ کرنے والوں کو اور عطا فرماتا ہے۔ اللہ مجھے بھی سخاوت نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اب آئیے چلتے ہیں سلسلے کی جانب، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی بادب حاضری نصیب فرمائے مکہ شریف کی، اور حج کی بادب اللہ کریم ہمیں حاضری بھی عطا فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے۔ خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا خلیل بھائی سے پوچھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو نیند نہیں آتی، اور نیند بعض اوقات آتی ہے پھر کھل جاتی ہے، پھر بیچارے سوتے ہیں، ہلکی سی آہٹ ہو پھر اٹھ جاتے ہیں، تو یہ ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو ٹائم پر نیند نہیں آتی، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ سونے کے لیے بستر پہ لیٹے ہیں آپ کو نیند نہیں آ رہی، اور جب آپ کام کرنے لگیں گے، پڑھائی کرنے لگیں گے، مطالعہ کرنے لگیں گے تو پھر نیند آ جاتی ہے۔ خلیل بھائی بتائیں کیسے آئے گی صحیح پرسکون نیند؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیند کے تو بہت نہ آنے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جی، ایک تو یہ، اور دوسرا جو ہے، اور اس کے بہت سارے علاج بھی ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی جی، تو ہم نے جو
یہاں پر جو بیان کرنا ہے کہ وہ ایک عام طور سے جسے کہا جاتا ہے کہ دماغ میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ جاگ جاگ کر بعض اوقات خشکی پیدا ہو جاتی ہے جی، اور حافظے کی کمزوری کے لیے بھی یہ علاج فائدہ مند ہے. اسی طرح سے ذہنی سکون کے لیے اور نیند کی جو کمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ بے سکونی جیسے بار بار آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس حوالے سے یہ انشاءاللہ عز و جل جو علاج ہے یہ 4 مختلف اس میں آئل شامل کرنے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل جب اس کو سر میں لگائیں گے، اس کی مالش وغیرہ کریں گے، تو اللہ عز و جل نے چاہا تو بہترین انشاءاللہ سکون والی نیند جو ہے آئے گی. تو یہ اس اعتبار سے اس میں بعض دوائیاں ہوتی ہیں جیسے کھانے کی، بعض لوگ نیند کی استعمال کرتے ہیں، وہ تو نقصان دہ ہوتی ہیں، اور یا پھر یہ کہ باقاعدہ وہ ایک علاج کروایا جائے وہ ایک الگ چیز ہے. ہم جو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ عام طور سے جو ایک دماغی خشکی، بے سکونی، کوئی اور خاص وجہ نہیں ہے، اس سبب سے یہ علاج کریں گے تو انشاءاللہ دماغی کمزوری بھی دور ہوگی، حافظہ بھی مضبوط ہوگا اور ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا. واہ سبحان اللہ. تو اور بالخصوص یہ ان کے لیے ہے کہ جیسے علماء، طلباء، واہ، جو مدنی منع جیسے مدرسے جاتے ہیں یا جامعۃ المدینہ میں اسکول پڑھنے والوں کو بھی فائدہ ہی دے گا. اساتذہ یا مفتیان اکرام، اساتذہ اکرام، یہ ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. صحیح. اسکول میں پڑھنے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، ان کے لیے بھی فائدہ، اسکول میں پڑھ رہا ہے، کالج میں جا رہا ہے، یونیورسٹی میں اگر پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی فائدہ دے گا. یا کمپیوٹر پہ جو کام کرتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ دماغی کام، صحیح، تو ان کے لیے انشاءاللہ یہ حافظے کی مضبوطی کا سبب بھی بنے گا. واہ. اور انشاءاللہ عز و جل اچھی نیند بھی آئے گی. وہ ہے کیا؟ سماعت فرمائیں. نمبر 1 روغن بادام، بادام کا تیل. نمبر 2 کدو شریف کا تیل، کدو شریف کا آئل. اور نمبر 3 روغن خشخاش. روغن کا معنی ہوتا ہے آئل، تیل. روغن خشخاش. اور نمبر 4 جو ہے روغن کاہو، کاہو. صحیح. تو یہ 4 چیزیں ہیں. تو ان کو ہم وزن لے لیا جائے مثال کے طور پہ کہ 50 گرام چاروں چیزیں ہم نے لے لی، ان کو مکس کر کے کسی بوتل میں ڈال کے رکھ لیں، اور رات میں جو ہے سونے سے پہلے اچھی طرح جو ہے سر میں اس کی مساج کیا جائے، مالش کی جائے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ سارے کام کریں گے تو باعث ثواب بھی ہوگا کہ اچھی نیند ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل فجر میں اٹھنا بھی آسان. اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا زبردست انداز ہے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے. مدنی چینل کے ناظرین، دیگر چینلز یا دیگر لوگ جو ہیں یہ نسخہ تو بتا دیں گے، لیکن اس کا استعمال بھی کریں، فائدہ بھی ہو، ثواب بھی مل جائے. یہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر سنت کے خزان سے یہ چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں، اور خلیل بھائی نے ماشاءاللہ یہ بتایا ہے. اچھا خلیل بھائی، یہ آئل جو ہے یہ عموماً گرامز میں بعض جگہوں پر دستیاب گرامز میں ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پر جو ہے یہ ایم ایل میں ملتا ہے. یعنی کئی جگہوں پر یہ تول کر دیا جاتا ہے، کئی جگہوں پر تیل جو ہے وہ ناپ کر دیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں تو یہی نظام رائج ہے. آپ کسی دکان سے جائیں، کوئی برانڈ ہے، اس کا اگر آپ آئل خریدیں گے تو وہ ہمیں ایم ایل میں ملے گا، ملی لیٹر میں ملے گا، ملی لیٹر میں. تو یہ کتنا لینا چاہیے؟ یہ یعنی یوں کہہ لیں کہ آسان الفاظ میں ہم وزن، ٹھیک ہے، جتنا بھی لینا ہے تو وہ سب کا وزن ایک جیسا ہو. یعنی اگر ایک جو ہے بادام کا تیل 50 ملی لیٹر لینا ہے تو باقی جو تینوں ہیں یہ بھی 50 ملی لیٹر لینے ہیں. ٹھیک ہے، مدینہ جی یہ چاروں لے لیں. دوبارہ نام سماعت فرما لیں. روغن بادام، روغن کدو، روغن کاہو اور روغن خشخاش، یہ چاروں ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ بہت ہی فائدہ مند چیزیں ہیں. بازاری تیل لگانے کے بجائے اگر یہ استعمال کریں گے، یہ ہوتا تھوڑا سا مہنگا ہے. یوں کہہ لیں کہ اگر 50 گرام آپ تیل لیں گے کدو شریف کا تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ 200-300 تک پڑ جائے. اسی طرح سے کاہو کا اتنا پڑ جائے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ 1000 روپے تک آپ کا نسخہ پہنچ جائے. مگر یہ ہوگا ایسی چیز کہ اگر بازار سے خریدیں گے ہو سکتا ہے کہ 5000 میں بھی ایسی چیز آپ نہ بنا پائیں. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ بہت فائدہ مند. سبحان اللہ. کبھی ہماری نیت ہے، ویسے یہ کدو شریف کا تیل مہنگا ہوتا ہے تو کبھی کدو شریف کا تیل بنانے کا طریقہ بھی کبھی انشاءاللہ آپ سے ہم پوچھ لیں گے. ابھی تو کبھی بنتا ہوا دیکھیں، بن رہا ہو. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہی بڑی بات ہے. جیسے بادام کا تیل جو بناتے ہیں، یہ بھی بادام کہاں یہ پیسے جاتے ہیں، بادام پیس کر تو غالباً تیل نہیں بنتا. اس کا بھی ایک الگ ہی طریقہ ہوتا ہے بادام کا تیل بنانے کا. اس کی پیسنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ مشین ہوتی ہے تو اس کے اندر جب اس کو ڈالتے ہیں تو اس میں سے پھر اس کا یوں کہ پیسٹ کیا جاتا ہے اس کو. صحیح. تو یا آپ نے دیکھا ہوگا کولو، صحیح. تو اس میں جو ہے بعض لوگ جو ہے اس کو پیستے نہیں ہیں،
یعنی کہ اس کو جو پیسٹ کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے تو اس کا پھر آئل نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، مشینوں کے ذریعے. صحیح. بادام کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان میں سے بھی تیل نکل آتا ہے جی، یہ بھی ایک پورا طریقہ ہے. اور چلیں یہ تو ایک لمبی فیلڈ ہے. جی خلیل بھائی آگے. یہ تو ہمارا علاج کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، یہ مکمل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو نیند نہیں آتی ان پر رحمت بھی فرمائے اور ان کو اللہ کریم اچھی نیند بھی عطا فرمائے، سکون کی نیند بھی عطا فرمائے. جی روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو اس کے وہ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. اور کوئی ایسا مریض ہے جو بیچارہ نہیں پڑھ پاتا تو اس کے سامنے یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے تو انشاءاللہ اس کو نیند آ جائے گی. نیند آ جائے گی. سبحان اللہ. اچھا خلیل بھائی، بچے بعض اوقات ہوتے ہیں، بچے بھی بڑے بھی، سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، اس کا بھی کوئی بتا دیں، حل بتا دیں، کوئی علاج بتا دیں. جوؤں کا سب سے پہلے تو یہی ہے کہ صفائی رکھی جائے. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض گھرانوں میں تو والدین کی بھی یہ تربیت ہوتی ہے اور اپنے مدنی منوں مدنی منیوں کی بھی یہ تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا صاف ستھرا رہنا چاہیے اور روزانہ کم از کم ایک بار ان کو نہلاتے ہیں، تو تیل لگاتے ہیں، نہلاتے ہیں. تو بعض جگہ یہ اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر یہ جب اس میں سر میں گندگی کچھ جمع ہوتی ہے تو جوؤں کی شکل آگے چل کر بن جاتی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھی خاصی صفائی رکھنے کے باوجود جب اسکول میں یا دیگر جگہ پر جب بچے جمع ہوتے ہیں تو ایک سے دوسرے کے سر میں منتقل ہو جاتی ہیں. تو ان کے لیے بہت ہی آسان سا علاج ہے. تو یہ انشاءاللہ عز و جل آپ تحریر فرما لیں، لکھ لیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ 50 گرام نیم کی نمولی، یہ جو اس کے بیج ہوتے ہیں، نیم کے جو بیج ہوتے ہیں 50 گرام یہ ہوں اس کے اندر کے، یعنی کہ ایک تو اس کا خول ہوتا ہے، خول ہٹا کر 50 گرام آپ وہ لے لیں اور اس کو تقریباً پاؤ بھر سرسوں کے تیل میں جو ہے آپ رکھ دیں ڈال کر اور 3 دن تک دھوپ میں اس کو پڑا رہنے دیں. تو وہ اپنا اثر جو ہے نیم کے جو بیج ہیں جب اس میں چھوڑ دیں گے 3 دن کے بعد اس کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے یہ جوئیں وغیرہ اس سے دور ہو جائیں گی. اور آسان اس کا یہ ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی کا اچھی کمپنی کا بنا ہوا جو ہے نیم کا آئل 30 گرام لے لیں اور 50 گرام اس میں سرسوں کا تیل شامل کر لیں. 50 گرام سرسوں کا تیل اور 30 گرام جو ہے نیم کا تیل بنائے لے لیں. تو وہ 30 گرام اور 50 گرام سرسوں کا تیل ان کو مکس کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل جب اس کو لگائیں گے تو اس سے بھی جو ہے جوؤں کا جو ہے خاتمہ ہو جائے گا. ختمہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. چلیں جی مدنی چینل کے ناظرین، امیر سنت کا آج کا جو پیغام ہے یہ بھی آپ کو دکھانا ہے، لیکن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کی سیرت کے بارے میں کچھ بات ہو رہی ہے. جی راشد بھائی. جی سلمان بھائی، اولیاء کا جب ذکر خیر کیا جاتا ہے تو ان کے سیرت کا ایک نمایاں پہلو یہ ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو خرق عادت، ایسے امور، ایسے کمالات عطا فرماتا ہے جن کو عرف عام میں یا شریعت کی اصطلاح میں کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ان کی سیرت پر تو کلام ہوا، ان کی کرامات بھی کافی ہیں، بڑی بیان کی جاتی ہیں. ابتداءً میں بخاری شریف کی روایت ذکر کروں گا کہ بسا اوقات کرامت سمجھ میں نہیں آتی، تو ہر چیز سمجھ میں آئے یہ ضروری بھی نہیں اور ہر ایک کی سمجھ میں آئے یہ بھی ضروری نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کرامت یہ آپ سمجھ میں نہ آئے ضروری نہیں ہے کہ چیز غلط ہو. آپ نے بڑی پیاری بات کہی، اس پر میں دلیل بھی دے دوں نا، سمجھ میں اور آ جائے گی بات. دیکھیں جیومیٹری ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی. جیومیٹری جس نے پڑھی ہے اس کو ہر بندے کو یاد ہو یہ ضروری نہیں ہے، سمجھ آئے ضروری نہیں ہے. الجبرا ہے، الجبرا ہر بندے کو سمجھ میں آئے یہ ضروری نہیں ہے. اچھا سمجھ میں نہیں آتا لیکن الجبرے کو غلط نہیں کہتا. جیومیٹری سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس کو غلط نہیں کہتا. اور بہت ساری باتیں ہیں. کیمسٹری کے نومیریکل سمجھ میں نہیں آتے، کوئی غلط نہیں کہتا. فزکس کے نومیریکل سمجھ میں نہیں آتے، یاد نہیں ہوتے، بندہ بھول جاتا ہے، ان کو کوئی غلط نہیں کہتا. ٹھیک ہے. بایولوجی کے جو ہے وہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جو بندے کی سمجھ میں نہیں آتے. کوولنٹ بانڈز جو ہوتے ہیں ان کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں. کوولنٹ بانڈ ہوتا ہے، آیونک بانڈ ہوتا ہے، بڑی قسمیں ہوتی ہیں. پھر کوولنٹ بانڈ کی آگے قسمیں ہوتی ہیں، سنگل کوولنٹ بانڈ ہے، ڈبل کوولنٹ بانڈ ہے، ٹرپل کوولنٹ بانڈ ہے. کسی کو یاد ہے، کسی کو یاد بھی نہیں ہوں گے. جن کو کیمسٹری سے شغف ہے، لگاؤ ہے، ان کو پتا ہوگا کوولنٹ بانڈ کیا ہوتا ہے، سنگل کوولنٹ بانڈ کیا ہے، ڈبل کیا ہے، ٹرپل کیا ہے، یاد ہوگا. بعضوں کو یہاں بیٹھے حاضرین موجودین کیمرہ مینوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیا بول رہا ہے، لیکن کوئی اس کو غلط نہیں بولے گا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا لیکن غلط نہیں بول رہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بتایا جا چکا ہے کہ بھائی یہ بانڈ ہوتا ہے، ہم نے مان لیا ہے. تو بھائی جان جب کیمیا دان کی بات مانی جا سکتی ہے، جب جو طبیعیات پڑھانے والے ہیں، فزکس بتانے والے ہیں، ان کی بات مانی جا سکتی ہے، بایولوجی بتانے والوں کی بات مانی جا سکتی ہے، ریاضی دان کی بات مانی جا سکتی ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے احکام ہے اور جو اس کا مضمون اور مفہوم ہے کیا وہ نہیں مانا جا سکتا؟
ضروری تھوڑی ہے समझ में आए तो ही मानेंगे। तो दीन इस्लाम तो वो है जो फरमा दिया है, हक है, सच है और वो ही ठीक है। और हाफिज साहब ने बड़ी प्यारी बात कही थी हमारे सिलसिले में एक, कि जो बात दीन इस्लाम, अकल वो ही है जो दीन इस्लाम, जिसको समझ में आ रहा है दीन इस्लाम, वो ही अकल जो है। तो हमें समझ में आ रहा हो ये जरूरी नहीं है, हर बात समझ में आ जाए जरूरी नहीं है। इतनी सारी मिसालें मैंने दी हैं। जी हाफिज साहब, क्या बात है। तो हाफिज नहीं हूं मैं, काश होता। राशिद भाई जी, करामत से मुतल्लिक अर्ज कर रहा था कि करामत जो है अकलन तो मुमकिन होती है, लेकिन आदतन जो है वो मुमकिन नहीं होती। आम जो पर ऐसे नहीं होता। जी जी, आम रूटीन है, जो कुदरत की एक है, तरतीब है, सिलसिला है, उससे बरखिलाफ होती है। आदतन उन कामों का सुदूर नहीं होता। अगर किसी वली से ऐसा काम हो खिलाफ आदत तो उसे करामत से ताबीर किया जाता है। और इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, करामत क्यों वली को अता की जाती है, करामत क्या होती है, खिलाफ आदत काम जो वली को अता किया जाता है। इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसकी वजह ये बयान करते हैं कि वली अपनी ज़ात को खिलाफ आदत बनाता है। नफ्स और शैतान कोई काम करने का कहते हैं तो वो उनकी मुखालफत करता है। अल्लाह के लाजिम करदा अहकामात की मुखालफत करने पर नफ्स उभारता है तो वो उसकी मुखालफत करते हैं। किसी चीज़ को खाने का नफ्स इश्तियाक दिलाता है तो वो अपने नफ्स को मारने और दबाने के लिए, रियाजत और मुजाहदे के लिए उसकी मुखालफत करता है। तो जब वली अपनी ज़ात को खिलाफ आदत बनाता है तो अल्लाह ताला एजाज के लिए उसको खिलाफ आदत करामत अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बुखारी शरीफ की बड़ी प्यारी मशहूर रिवायत है, जब सुनते हैं झूम जाते हैं, कि ये करामत और ये इख्तियारात औलिया को मिलते क्यों हैं और किस तरह मिलते हैं और किसकी जानिब से मिलते हैं। रब तबारक व ताला बयान फरमाता है, हदीस कुदसी है, कि मेरा बंदा जो है फर्ज के बाद नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब पाता है। वमा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, फर्ज के बाद नवाफिल के जरिए, नफली इबादत के जरिए बंदा मेरे करीब आता है, करीब आता रहता है, कोशिश मुसलसल जारी रखता है। एक मकाम आता है, हत्ता अहबब्तुहु, मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ, मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। जब बंदा महबूब बन जाता है, अल्लाह का वली, दोस्त, प्यारा बन जाता है, फिर होता क्या है, अगरचे आम इंसानों में रहता है लेकिन आम इंसान नहीं रहता। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यसमाउ बिही, औलिया दूर से कैसे सुन लेते हैं, रब फरमाता है मैं उनकी समात बन जाता हूं जिससे वो सुनते हैं। और इरशाद फरमाया व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही, औलिया दूर से देख कैसे लेते हैं, रब तबारक व तआला फरमाता है मैं अपने औलिया की बसारत बन जाता हूं जिससे वो देखते हैं। औलिया को इतनी ताकत, इतना इख्तियार कैसे मिलता है, इरशाद फरमाया व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा, मैं अपने बंदे का हाथ बन जाता हूं, कुव्वत बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा, वो ख्वा हवा में उड़े या समुंदर पर चले, वो कैसे चलता है, इरशाद फरमाया मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। और उसको वो मकाम मिलता है कि रब फरमाता है व इन सअलनी, मेरा महबूब बंदा अगर मुझसे सवाल करता है, लउतियन्नहु, मैं उसे अता करता हूं, वला इन इस्ताअज़नी, मुझसे पनाह चाहता है, लउइज़न्नहु, मैं उसे पनाह अता फरमाता हूं। तो ये अहादीस और आयत मुबारका से भी ये बिल्कुल मसला वाज़ेह है कि करामात अता की जाती हैं। अच्छा सलमान भाई, जब किसी की तारीफ की जाती है ना तो बड़े मुबालगे किए जाते हैं कि हमारे शेख या हमारे बुजुर्ग फलां जो है ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह पर अल्लाह का ऐसा फजलो करम था कि सिर्फ ये मुबालगे के तौर पर और सिर्फ एक मदा सराई के तौर पर नहीं, बल्कि हकीकतन आपके बारे में ये कहना दुरुस्त है, हक है कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह जर्रे को जर बनाने वाले हैं। अल्लाहु अकबर, वाह। मैं दो वाकयात मुख्तसरन जिक्र करता हूँ। महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में चंद अफराद हाजिर हुए और इम्तिहानन उन्होंने सवाल करना शुरू किए। अब ये रोशन ज़मीर थे और रब तबारक व तआला के वली बुजुर्ग थे। तो सवालात के दौरान एक शख्स ने सवाल किया बाबा फरीद साहब से कि दरवेश को कितनी रूहानी कुव्वत अता की जाती है। औलिया को, बुजुर्गों को अपने जैसा नहीं समझना चाहिए, अगरचे बज़ाहिर हमारे जैसे हाथ और जिस्म के आज़ा हैं, लेकिन इनमें वो रूहानी ताकत है कि ये ज़मीन को जमा कर दें और बिल्कुल इनकिलाब बर्पा कर दें। तो एक शख्स ने सवाल किया बाबा साहब से कि या सैयदी ये बताएं कि दरवेश को कितनी रूहानी ताकत मिलती है, कितनी रूहानी कुव्वत होती है उसमें। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब लकड़ियों का गट्ठा पड़ा था
آپ نے ارشاد اس گٹھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا درویش اگر لکڑیوں کے گٹھے کو کہے کہ سونا ہو جا تو وہ سونا ہو جاتا ہے. آپ کے زبان سے یہ الفاظ ادا کرنے تھے کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا سونا ہو گیا. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کی کہ میری 3 جوان بیٹیاں ہیں اور ان کی شادی کا معاملہ ہے, میری کچھ مالی مدد فرمائیں. تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدام سے فرمایا کہ درگاہ میں جو کچھ ہے وہ لا کے ان کی نظر کر دوں. تو انہوں نے کہا کہ آج تو سب ختم ہو چکا ہے. اب وہ خاتون جو ہیں وہ رو رہی ہیں. اب یہ دیکھیں مطلب دینی معاملات حل کروانے کے لیے بھی مسلمان امت جو ہے بزرگوں کا رخ کرتی ہے, اور دنیاوی معاملات ہوں تب بھی بزرگوں ہی کی طرف جانا چاہیے, ان سے دعا کروانی چاہیے, ان کو وسیلہ بنانا چاہیے. اب یہ دیکھیں کیسی مخلوق کی حاجت روائی فرما رہے ہیں لیکن اس پر کوئی معاوضہ نہیں لے رہے, کوئی عوض نہیں لے رہے. تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت سے کہا کہ باہر جاؤ اور مٹی کا ایک ڈھیلا لے آؤ. جی. تو وہ عورت گئی اور مٹی کا ڈھیلا لے کر آئی. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان اثر کہ آپ نے سورہ اخلاص جو تقریباً لوگوں کو یاد ہوتی ہے, سورہ اخلاص بلند آواز میں پڑھ کر اس مٹی کا جو ڈھیلا تھا اس پر دم کر دیا. جیسے ہی دم کیا تو وہ ذرہ زر بن گیا, وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا, اور وہ عورت خوشی خوشی اس کو لے کر گھر چلی گئی. اب عورت نے کیا کیا, گھر جا کر مٹی کا ایک ڈھیلا لیا اور پاک ہو کر طہارت حاصل کر کے مٹی کی ڈھیلے پر سورہ اخلاص دم کر رہی ہے. وہ دم کیے جا رہی ہے لیکن مٹی کا ڈھیلا جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا, ذرے سے زر نہیں بن رہا. 3 دن وہ مسلسل کوشش کرتی رہی. 3 دن کے بعد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا سیدی کہ میں 3 دن سے یہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی مٹی کے ڈھیلے پر وہی سورہ اخلاص دم کر رہی ہوں, وہی طریقہ اپنایا ہے, لیکن یہ تو ہلنے کا نام نہیں لے رہا, یہ مٹی جو ہے سونا بننے کا نام نہیں لے رہی. تو بابا صاحب نے تحدیث نعمت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے فضل کا بیان فرمایا کہ اگرچہ تم نے عمل وہی کیا لیکن تمہارے منہ میں فرید کی زبان نہ تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں, آج بھی ہمیں زمانے میں لوگ ملیں گے سونا بنانے والے, مٹی کو سونا بنانے والے, سونا ڈبل کرنے والے, لیکن وہ کیا سونے کو ڈبل کرتے ہیں. آج تک ویسے مجھے تو کوئی بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس نے کہا بھئی ہمارے گھر پہ بندہ آیا تھا سونے کو ڈبل کر کے چلا گیا. ہاں, جو سونا ہے, جو مال ہے, اس کو غائب کرنے والے ڈبل کرنے کے نام پر آیا اور سنگل بھی نہیں کیا اور سنگل بھی نہیں چھوڑا واپس. ایسے تو جو ہے وہ آپ نے سنے بھی ہوں گے اور شاید مشاہدہ بھی کسی کو ہوا ہو. ناظرین دیکھنے والے الامان والحفظ اللہ محفوظ فرمائے. لیکن اگر کوئی کر بھی دے تو یہ معاوضہ دینے والے لوگ تھوڑی تھے. ایک بندے نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا ایک شخص تھا, اس نے کتاب کھولی, کتاب کھولنے کے بعد کتاب کا صفحہ پلٹتا جا رہا ہے اور 100 کا نوٹ نکلتا آ رہا ہے. اب وہ کتاب جب پوری ہو گئی, بند ہوئی, تو اب وہ کر رہا تھا, مداری دکھا رہا تھا. نے کہا لاؤ بھی 10 روپے تو سارے. اس نے کہا پہلے کتاب میں سے 100 کے نوٹ نکال رہا ہے, بعد میں 10 روپے سب سے مانگ رہا ہے جو وہاں پر کھڑے ہیں. تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کون ہے کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء کا فیضان عطا فرمائے. حسنین بھائی مزید کیا فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کی سیرت میں ایک چیز نمایاں نظر آتی ہے, اور وہ ہے مظلوموں کی مدد کرنا, حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرنا. اسی طریقے سے بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں یہ چیز کامل اور اتم طور پر موجود ہے. جیسا کہ ابھی راشد بھائی نے بیان کی, ایک مرتبہ آپ عبادت فرما رہے تھے اور آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ ایک دن میں 1000 سجدے کیا کرتے تھے. آپ عبادت فرما رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا جو سر پر ایک برتن لے کر جا رہی ہے جس میں دودھ ہے. آپ نے پوچھا اماں کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ یہاں پر ایک جوگی رہتا ہے اور جو اس کی بات نہ مانے تو وہ اسے سزائیں دیتا ہے اور جنات مقرر کر دیتا ہے اور جادو کر دیتا ہے اور بڑی تکلیف دیتا ہے. تو اس نے مجھے پابند کیا ہوا ہے کہ روزانہ میرے پاس دودھ لے کر آنا ہے. اب میں تاخیر ہو گئی, میں نے آپ سے گفتگو کی, مجھے تاخیر ہو گئی, اس تاخیر کی پتہ نہیں مجھے کیا سزا ملے گی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو انہیں کہا کہ اماں بیٹھ جاؤ, تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اتنے میں اس جوگی کا ایک چیلا آیا اور اس نے برا بھلا کہا اس بڑھیا کو. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیلے سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اور خاموش ہو جاؤ, کچھ نہ کہو. بس اس نے یہ سنا تو پتہ نہیں اسے کیا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے, جب ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, جیسا کہ ابھی حدیث بھی بیان ہوئی کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ بن جائے تو رب تعالیٰ کی رحمت اس کے وہ الفاظ بن جاتی ہیں جنہیں وہ ادا کرتا ہے.
وہ جوگی کا جو چیلا تھا وہ بیٹھا، اس کی زبان بند ہو گئی، اس کے کچھ الفاظ نہ نکلے۔ اس طرح چیلے آتے رہے اور سارے کے سارے بے زبان ہوتے رہے۔ آخر میں وہ جوگی آیا، اس نے خوب جادو کیے اپنے چیلوں کو چھڑانے کے لیے، لیکن وہ چھوٹا نہ۔ آخر میں جب اس نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، معافی مانگی کہ مجھے معاف کرو، میرے چیلوں کو معاف کرو، تو آپ نے ان سے شرط رکھی کہ اس علاقے سے چلے جاؤ، کسی پر ظلم نہ کرنا، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا مانگی، آپ نے انہیں کہا کہ سارے چلے جاؤ، تمہاری زبان، تمہاری گفتگو، تمہاری زبان واپس آ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اولیاء جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن جائیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کی گفتگو، ان کا قول، ان کا فعل سارا شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی یہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نیک بندوں کی سیرت ہیں، اقوال ہیں، افعال ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس دور میں بہترین اس کی مثال امیر اہل سنت ہیں۔ آپ جو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تنے تنہا چلے تھے، آج پوری دنیا میں ان کا نام ہے، پوری دنیا میں ان کے ماننے والے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے اس پرفتن دور میں جہاں نیکی کرنا بہت ہی زیادہ دشوار ہو چکا، گناہ کرنا آسان سے آسان ہوتا جا رہا ہے، اس دور میں بھی ایک مرد کلندر ہے جن کے نام پر زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، جن کے نام پر یوں سمجھ لیجئے کہ قلوب تبدیل ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، اور وہ امیر اہل سنت کی شخصیت ہے۔ آپ کسی کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیں جس کی داڑھی نہ ہو، وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں اب کبھی داڑھی نہ کٹاؤں گا۔ جو ہمیشہ موسیقی گاتا رہے، گانے گاتا رہے، وہ آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئے اور صحبت سے ایسا فیضیاب ہو جائے کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لے، نعتیں پڑھنے والا بن جائے۔ ایسی مثالیں جی بالکل معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے بھی ہیں، جنید بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بھی دیگر بہت سارے اس طرح کے لوگ آتے ہیں کہ جن کے اخلاق و کردار میں خرابی ہوتی ہے، لیکن امیر سنت کے ملفوظات سن کر ان میں بہتری بھی آتی ہے، توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے، اور یہ فیضان ہے اولیاء اللہ کا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ حافظ صاحب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے رب کو راضی کیا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کی رضا ہوتی ہے اسے پورا فرما دیتا ہے۔ جو زبان مبارک سے کہہ دیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی ایک بار آپ کہیں تشریف فرما تھے تو کچھ سوداگر تاجروں کا ایک قافلہ گزرا جن کے پاس اونٹ تھے اور ان کے اوپر انہوں نے شکر لادی ہوئی تھی، تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا بھی اس میں کیا ہے؟ انہوں نے اس ڈر سے کہیں یہ ہم سے مانگ نہ لیں، کہنے لگے جی اس کے اندر نمک ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم نمک کہتے ہو تو پھر نمک ہی ہوگا، ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ چلے گئے، قافلہ چلا گیا۔ جب انہوں نے جا کے کھولا سامان تو وہ جو شکر تھی وہ سارے کا سارا نمک بن چکا تھا۔ اب غلطی کا احساس ہوا، دوڑے ہوئے واپس آئے بابا صاحب رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہ حضور وہ ہمارا تو شکر تھی اور اس کو آپ نے فرمایا تو وہ نمک ہی ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا شکر تھی تو پھر شکر ہی ہو جائے گی۔ واپس جا کے دیکھا تو وہ بوریاں جو نمک بن چکی تھی وہ دوبارہ سے شکر ہو گئی۔ تو آپ کو گنج شکر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اخبار الاخیار کے اندر ذکر فرمائی۔ خود بھی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جس شے کو ان سے نسبت ہو جائے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی محبوب الہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر تھے تو اچانک نہ داڑھی مبارک کا ایک بال گرا، ٹوٹا، تو آپ نے اٹھا لیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے، اور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا حضور اگر اجازت ہو تو اس کا تعویذ بنا لوں، اپنے پاس محفوظ کر لوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کپڑے کے اندر باندھ کے رکھ لیا۔ اب ان کا اعتقاد، دونوں اللہ کے ولی حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سامان بنے آپ، اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی وہ ہیں جنہوں نے یوں کہہ لیں کہ لوگوں کی ہدایت کا سامان اپنے مریدوں کے ذریعے یوں کیا کہ بڑے بڑے آستانے ہیں جہاں لوگوں کی ہدایت کا، ان کی تربیت کا سامان ہوا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمارے علاقے میں جو کوئی
بیمار ہوتا میں اسے وہ تعویذ، وہ کپڑے میں بندھا ہوا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کا بال دے دیا کرتا تھا، وہ لے کر جاتا، اسے پہن لیتا، اللہ تبارک تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ میرا ایک دوست تھا، اس کا بیٹا بیمار تھا، وہ تعویذ لینے کے لیے آیا، مجھے کہنے لگا کہ جی وہ دے دیں آپ مجھے۔ فرماتے کہ میں نے بہت تلاش کیا نہ ملا مجھے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ ارشاد فرماتے کچھ دن کے بعد نا ایک اور آدمی آیا، تو اس نے مجھ سے اسی طرح سوال کیا کہ جی وہ دیں مجھے جو تعویذ ہے آپ کے پاس بیمار جس سے اچھے ہوتے ہیں۔ ارشاد فرماتے میں نے تلاش کیا، فوراً مل گیا مجھے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کی موت لکھی تھی تو وہ یعنی مجھے ملا ہی نہیں، ایسے اسباب پیدا ہو گئے، اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا عطا فرمانی تھی اللہ کریم نے اس کے صدقے میں شفا یاب فرمایا۔ آپ دیکھیں نا جی، اللہ والوں کے ساتھ ایک خالی نسبت جس کو ہو جائے وہ چیز رفعت و شان والی ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جہاں پر آپ تشریف فرما ہوتی تھیں وہاں پر ہنالک دعا زکریا ربہ، یعنی وہ جگہ جس کو نسبت تھی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی ہیں، وہ اس کے مقام و مرتبے کو سمجھ رہے ہیں، اس کو عزت عطا فرما رہے ہیں، اور وہاں پر دعا فرما رہے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اب غور کریں کہ جس جگہ کو نسبت ہو وہ جگہ عزت و شان والی بن جائے، تو جس چیز کو ڈائریکٹ نسبت ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا۔ جیسے بال کی مثال آپ لے لیں، جسم کا ڈائریکٹ حصہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کی بڑی شان ہوتی ہے اور بڑی عظمت ہوتی ہے۔ خلیل بھائی کے پاس مائک ہے، کوئی شعر پڑھ رہے ہیں۔ منگتوں پہ نظر ہو گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ قطب کے نور نظر اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن، تیری دید کو اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے دیتے ہیں صدا خواجہ کلیگر دیتے ہیں صدا خواجہ کلیگر آباد رہے تیرا پاک پتن، دل پہلے گانا کلیوں میں مجھے رہنے دو ان گلیوں میں، مجھے رہنے دو ان گلیوں میں، تجھ پر ہے فدا دل جان جگر، تجھ پر ہے فدا دل جان جگر آباد رہے تیرا پاک پتن، ہم آباد رہے تیرا پاک پتن، تم میرے ہو اتنا تو کہو، تم میرے ہو اتنا تو کہو، یا گنج شکر منظور کرو، یا گنج شکر منظور کرو، لایا ہوں میں جو اشکوں کے گوہر آباد رہے تیرا پاک پتن، ہو خیر غریب نوازی کی بھرو جھولی غریب نیاز، کیا بات ہے، ہو خیر غریب نوازی کی بھرو جھولی غریب نیازی کی، ہوتی ہے یہی منگتوں کی گزر، ہوتی ہے یہی منگتوں کی گزر
رہے تیرا پاک پتن منگتوں بے نظریہ گنج شکر منگتوں بے نظریہ گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن۔ نیازی صاحب کا مسلسل تیسرا کلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کچھ آپ کی کالز کو مزید شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھڑی کا پیغام بھی میں سن رہا ہوں، گھڑی پیغام گھڑی مجھے سنا نہیں رہی، بتا رہی ہے۔ چلیں جی بہرحال جی۔ سویڈن کے شہر مالمو سے علی حسن اتاری عرض کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کا سلسلہ الحمدللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے اور ہم بہت شوق و ذوق سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی برکتیں لوٹتے ہیں۔ سلمان بھائی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں فیملی میں کچھ وقتی آزمائش پیش ہے، اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس پریشانی سے ہمیں جلد از جلد نجات عطا فرمائے اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کی صحت تندرستی عطا والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا نام مزمل حسین ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ کہتے کہتے ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کہ منقبت سنا دیں، منگتوں پہ کرم بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن۔ سبحان اللہ۔ یہ پلے ہو چکی، پلے کیا ہو چکی بلکہ خلیل بھائی یہ سنا چکے ہیں جی۔ مرحبا آپ کا کال کرنا، ماشاءاللہ۔ میرا نام عبد الماجد خان ہے، میں ہند کے شہر کٹک کے ایک چھوٹا سا گاؤں مدھوبن سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ خلیل بھائی آج سلسلے میں ہے اور میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی روحانی علاج بتا دیجئے مجھے۔ کئی دنوں سے سر بھاری رہتا ہے، سر درد رہتا ہے اور کئی علاج کروا بھی چکا ہوں پر کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، تو برائے کرم مجھے کچھ روحانی علاج اور پھر گھریلو علاج بھی بتا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی اور آپ کی اس بیماری کو دور فرمائے اور آپ کو اللہ سلامتی اور شفا عطا فرمائے۔ خلیل بھائی کی طرف چلیں گے انشاءاللہ جی۔ میرا نام محمد فیصل قادری ہے اور میں خالدر پنجابی کلب سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے، اس کو دیکھتے ہی گنبد خضرا کا تصور پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کلام اتنے پیارے سناتے ہیں کہ کوئی فرمائش نہیں تھی، پھر بھی میری گزارش ہے کہ سلمان بھائی آپ کا پسندیدہ جو بھی آپ کلام بتا رہے ہیں وہی سنا دیں تاکہ دل مدینہ مدینہ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خلیل بھائی ماشاءاللہ ایسے پیارے اسلامی بھائی ہیں کہ جو بھی کلام پڑھتے ہیں کمال ہی کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ گھڑی ابھی کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم پورا ہی ہے، تو انشاءاللہ ہم نیت کر لیتا ہوں میں انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں ہم جب دوبارہ سلسلہ کریں گے خلیل بھائی کے ساتھ تو اس پہ انشاءاللہ ہم پہلا کلام کوئی جو آپ کہہ رہے ہیں جیسے تو یہی جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ یہ سنیں گے انشاءاللہ جی۔ میں اکبر اتاری ہند یو پی لونی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک نعت کی فرمائش عرض کرنی تھی۔ کس کے جلووں کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، برائے کرم یہ نعت شریف سنا دیجیے۔ دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے۔ اللہ اللہ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی۔ عامر قادری ہیں فیصل آباد سے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نعت سنا دیں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا آپ کا میسج کرنا جی۔ یہ ہیں جی احمد سعید اتاری ہیں فرام منڈی کون سی جی، منڈی لوہارا، کوٹلی لوہارا تو میں نے سنا تھا، ہاں یہ منڈی لوہارا پسرور، اچھا پسرور میں ہے یہ ضلع سیالکوٹ۔ بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے۔ یہ ہیں جی کہاں سے، بھلوال سے میسج ہے، واہ سبحان اللہ۔ کہنا ہے جی میرا بیٹا 6 سال کا ہے، بہت ضد کرتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اولاد کے لیے میں نے کہا تھا خلیل بھائی وہ بھی بتائیے گا۔ بابا صاحب کی منقبت سنائیں، منقبت ہم شامل کر چکے ہیں جی۔ گھڑی کہہ رہی ہے کہ ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہی ہے۔ امیر سنت کا پیغام ہے
آج امیر سنت کا کون سا پیغام ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ امیر سنت کی تحریر، مبارک تحریر، اس کی زیارت بھی کرتے ہیں اور بڑا زبردست ایک مدنی پھول بھی ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ واہ سبحان اللہ، تحریر ہے امیر سنت کی اور لکھا ہے جی جمعہ مبارک، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو چاہتا ہے کہ مصیبتوں کے وقت اللہ پاک اس کی دعا قبول کرے تو وہ آرام کے زمانے میں دعائیں زیادہ مانگا کرے۔ سبحان اللہ، مکہ، مدینہ، سبز گنبد، کعبہ، سبحان اللہ، یہ بھی ہے اور امیر سنت کے دستخط بھی ہیں۔ 14/9/2017 کا یہ پیغام ہے شیخ طریقت امیر سنت کا۔ کل امیر سنت نے یہ تحریر لکھی ہے جی، آپ ماشاءاللہ آج اس کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خلیل بھائی، وہ جو اولاد کے حوالے سے روحانی علاج تھا وہ بتائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کوئی بھی یعنی بچہ ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ اسے آپ چاہتے ہیں کہ نیک بن جائے، تو جب وہ سو رہا ہو تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پوری ایک مرتبہ پڑھ لی جائے۔ اس کے سرانے کھڑے ہو کر اتنی آواز سے پڑھیں، یعنی کچھ بلند آواز سے پڑھیں مگر اتنی آواز نہ ہو کہ وہ اٹھ جائے، ٹھیک؟ تو اس سے انشاءاللہ عز و جل وہ نیک بن جائے گا۔ اور بالفرض اور کوئی نافرمان ہے کہ جو بات سنتا ہی نہیں ہے، تو سورۃ البروج کی یہ آخری آیتیں ہیں، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، پارہ 30 سورۃ البروج، تو یہ جو ہے اس کے سرانے کھڑے ہو کر پڑھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ بروج کی آیات، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے وہ نافرمانی کا جو معاملہ ہے وہ سیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کسی نے درد سر کا پوچھا ہے تو یا مجیبو 3 مرتبہ پڑھ کر سر پہ دم کر لیا جائے، یا اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اس کو پھیر لیا جائے سر پر، تو انشاءاللہ درد سر دور ہوگا۔ اور ناریل کا پانی پینے سے بھی درد سر دور ہوتا ہے۔ 1 چمچہ ہلدی کا 1 کپ پانی کے اندر ڈال کر اس کو بھانپ لینے سے یا پی لینے سے انشاءاللہ درد سر دور ہوگا۔ اور ایک پچھلے سلسلے میں جو ہم نے آنکھوں کے حلقے دور کرنے کے لیے جو علاج عرض کیا تھا وہ پوچھا گیا تھا، وہ سماعت فرما لیں۔ گلے سرخ یعنی گلاب کے پھول کی جو پتیاں ہوتی ہیں یہ، اور اناب ایک جڑی بوٹی ہے، اور گل منڈی، اور نمبر 4 افسن تین، یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو ان کو 6 گرام لے کر 1 گلاس پانی کے اندر ان کو بھگو کے رکھ دیں، صبح جو ہے چھان کر اس کو بغیر گرم کیے پی لیں، تو انشاءاللہ عز و جل 5-6 ہفتے یہ کر لیں، اللہ عز و جل نے چاہا تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں ہمارے پاس ایک میسج ہے کہ جو بھی آپ بتاتے ہیں گھریلو علاج ہے یا نسخہ ہے وہ اسکرین پر پلے بھی کیا کریں، دکھایا کریں۔ بعض چیزوں کے نام رہ جاتے ہیں، کچھ مشکل بھی لگتے ہیں، انشاءاللہ نیت کر لیتے ہیں جی، اس پر ہم عمل کریں گے۔ یہاں ایک سجیشن عرض کرتا چلوں آپ کو کہ یہ سلسلہ ہمارا جو آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست سلسلہ، یہ مدنی چینل کا جو فیس بک پیج ہے، مدنی چینل لائیو فیس بک پیج ہے، اس پر الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا آ رہا ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ یہ جو علاج ہمارے خلیل بھائی بتاتے ہیں دوبارہ وہاں سے باہر سن سکتے ہیں۔ تو جو آپ نے سجیشن دیا ہے ہمارے پاس میسج میں آیا تھا، انشاءاللہ یہ سجیشن ہم اس کو پروسیس کر رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آخری بات حافظ صاحب کیا فرمائیں گے؟ ہمیں چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کریں، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات سے یہ بھی ہے کہ قطع رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا چاہیے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کینچی دی آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کینچی مت دو، سوئی دو، فرمایا ہم کاٹنے والے نہیں بلکہ جوڑنے والے، جوڑنے والے بنے، محبتیں عام کریں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، انشاءاللہ گھر میں بھی سکون ہوگا، معاشرے میں بھی امن ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آج حضرت بابا صاحب خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا بیان سنا ہے، اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مدنی چینل کے بہت پیارے نعت خوان ہیں ہمارے عادل بھائی، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے والد صاحب کی بلا حساب بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے، اور عادل بھائی کو اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، اور یہ تمام دعائیں اللہ ہم سب کے جتنے یہاں حاضرین موجودین ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، آپ سب کے مرحومین کے حق میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ذات والا پہ بار بار درود، 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 بار بار اور بے شمار درود، بار بار اور بے شمار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار درود، بے کسوں کی ہے یار غار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح میری رحمتوں سے بری بری، میری رحمتوں سے کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے